بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد حدث المنذر ابن جریر عن ابیہ قال كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صدر النہار فجاء قوم عراة حفاة متقلد السیوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما رأى بهم من الفاقہ فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن فأقام الصلاة فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من دیناره من درہمه من ثوبه من ساع بره من ساع تمره حتى قال ولو بشق تمرة فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت قومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء۔ ترجمہ: منذر ابن جریر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ دن کے ابتدائی حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ کچھ لوگ آئے، ننگے بدن، ننگے پاؤں، تلواریں لٹکائے ہوئے۔ زیادہ تر قبیلے مضر کے لوگ تھے، بلکہ سبھی قبیلے مضر کے سے تعلق رکھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں فاقے کے آثار دیکھے تو آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا۔ آپ حجرے میں داخل ہوئے، پھر بے چینی کے ساتھ باہر آئے۔ حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم دیا، اقامت ہوئی، آپ نے نماز پڑھائی اور تقریر فرمائی۔ کہا کہ لوگوں، تم لوگ اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا اور انہی میں سے ان کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کر دیے، اور ڈرتے رہو اس اللہ سے جس کا واسطہ دیا کرتے ہو آپس میں، اور رشتہ داروں کے معاملات میں آپس میں بدسلوکی اور بے مروتی نہ برتو۔ یقیناً اللہ تمہارے اوپر نگراں ہے، اور اللہ سے ڈرو، اور ہر اس شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل آئندہ کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو ایک آدمی نے 1 دینار دیا، کسی نے درہم، کسی نے کپڑا، کسی نے 1 سا گیہوں، کسی نے 1 سا کھجور، یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ چاہے کھجور کا 1 ٹکڑا ہی ہو تو دو۔ ایک انصاری صحابی ایک تھیلی لے کر آئے جس کو اٹھانے سے ان کا ہاتھ تھکا جا رہا تھا، بلکہ تھک ہی گیا تھا۔ پھر تو لوگ یکے بعد دیگرے دینے لگے، یہاں تک کہ میں نے کپڑوں اور غلوں کے 2 ڈھیر دیکھے۔ اب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، ایسا چمک رہا تھا جیسے سونے کا پانی پھیر دیا گیا ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے دین اسلام میں اچھا طریقہ رائج کر دیا تو اس کو اس کا اجر ملے گا ہی، اور جو اس پر عمل کرے گا اس کا اجر بھی اسے ملے گا، ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں ذرا سا بھی کم کیے بغیر۔ اور جس شخص نے کوئی برا طریقہ اسلام میں جاری کیا تو اسے اس برائی کا گناہ بھی ہوگا اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ہوگا، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا کوئی گناہ کم کیا جائے۔ حدیث پاک کے الفاظ آپ نے سنے، ترجمہ آپ نے سنا۔
پچھلے ہفتے یہ حدیث پاک آئی تھی کہ صدقہ دو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث پاک میں جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ قبیلہ مضر کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے حالات انتہائی خراب اور ناگفتہ بے تھے۔ بدن پر کپڑے نہیں تھے، پیر میں چپل نہیں تھے، گلے میں تلوار لٹکی ہوئی تھی، اور ان کی حالت سے ان کے بھوکے ہونے کا اور فاقے سے ہونے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو رہا تھا۔ حالت بہت خراب تھی۔ ان کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، بہت تکلیف ہوئی۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ نیکی کے کاموں میں خود ہی سبقت کرتے تھے، سب سے پہلے خود عمل کرتے تھے اور پھر لوگوں کو ترغیب دیتے تھے۔ ان کی اس حالت کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے حجروں میں تشریف لے گئے کہ وہاں کچھ ہو، کھانے پینے کا سامان ہو، ایسی چیزیں ہوں جس سے ان کی مدد کی جا سکتی ہو۔ اور پھر بے چین ہو کر آپ باہر آئے کہ آپ کے یہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر کے جس ام المومنین کے یہاں آپ کی باری کا دن ہوتا تھا، آپ تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں جانے کے بعد کھانے پینے کے متعلق پوچھتے تھے کچھ ہے؟ اگر جواب ملے کہ ہے تو جو بھی ہوتا تھا آپ تناول فرما لیتے تھے، اور اگر جواب ملتا تھا کہ کچھ نہیں ہے تو آپ فرماتے تھے کہ آج میرا روزہ ہے۔ آپ کے گھر کی یہ حالت تھی، اور یہ اختیاری حالت تھی، اختیاری حالت تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ نہیں کر سکتے تھے، کر سکتے تھے اور کرتے بھی تھے۔ امہات المومنین کو سال بھر کا نفقہ آپ ایک ساتھ دے دیا کرتے تھے کہ پورے سال میں کتنا گیہوں لگے گا، کتنا چاول لگے گا، کتنی دال لگے گی، کتنا تیل لگے گا، کتنا پیسہ لگے گا، یہ پورے سال کا آپ نفقہ امہات المومنین کو دے دیا کرتے تھے۔ امہات المومنین کی عادت شریفہ یہ نہیں تھی کہ سب جمع کر کے رکھے، آپ اپنی ذمہ داری پوری کر دیتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ آپ نے بیویوں کا حق ادا نہیں کیا، بیویوں کا حق ادا کر دیتے تھے، سال بھر کا نان و نفقہ آپ دے دیا کرتے تھے۔ لیکن امہات المومنین بھی حضور ہی کی طرح سخی تھی کہ وہ جمع کر کے نہیں رکھتی تھی، وہ صدقہ کر دیتی تھی، مدینے میں بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کے یہاں بھیج دیا کرتی تھی، اور اس کے بعد روز کا جو انتظام ہوتا تھا وہ اپنے طور پر کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے یہاں باری ہوتی تھی تشریف لے جاتے تھے، وہاں کچھ ہوتا تو تناول فرما لیتے، نہیں تو روزہ رکھ لیتے تھے، یہ معمول تھا۔ تو یہ فقر اور محتاجگی اختیاری تھی، مجبوری نہیں تھی کہ کچھ ہے نہیں۔ آپ اپنی ذمہ داری اپنی بیویوں سے متعلق، اپنے اہل خانہ سے متعلق پوری کر دیا کرتے تھے۔ اب آپ حجرے میں تشریف لے گئے کہ کسی کے پاس کچھ ہوگا تو میں وہاں سے لا کر کے یہ جو ضرورت مند محتاج لوگ آئے ہیں قبیلہ مضر کے، ان کی مدد کر دوں گا۔ لیکن آپ نے جب اپنا گھر دیکھا تو آپ کے یہاں بھی کچھ دینے جیسی چیز نہیں تھی، بے چینی کے ساتھ باہر آئے۔ آ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ نماز کا وقت ہو گیا، اذان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی، نماز کے لیے لوگ آ گئے۔ ہمارے یہاں جمع کرنے کے لیے الگ سے محنت نہیں کرنی پڑتی۔ مذہب اسلام نے ہم لوگوں کو
محلے کے اعتبار سے، ہفتے کے اعتبار سے، سال کے اعتبار سے جمع کرنے کا ایک نظام بنایا ہے۔ ہم اہل محلہ دن میں 5 مرتبہ جمع ہوتے، اذان ہوتی ہے، جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم ہے، سب آ جاتے، اور ہم لوگوں کو آنے کے بعد یہ دیکھنا چاہیے جو اس 5 وقتہ نمازوں کا اور جمعہ کی نماز کا اور عیدین کی نماز کا اور حج کا جو پس منظر ہے کہ جب اہل محلہ دن میں 5 مرتبہ جمع ہوں گے تو ہم میں سے کوئی بیمار ہوگا تو ہم اس کی عیادت کر لیں، ہم میں سے کسی کے یہاں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئی ہوگی، کسی کا انتقال ہو گیا ہوگا تو ہم تعزیت کر لیں گے، ہم میں سے کوئی محتاج اور ضرورت مند ہوگا تو ہم اس کی مدد کر دیں گے۔ یہ ایک عمل ہے جو نماز کے ذریعے ہمیں دیا گیا ہے۔ آج اگرچہ ہم میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوگی اور کوئی بھی 5 وقتہ نمازوں کے لیے آتے وقت یہ سوچ کر کے نہیں آتا ہوگا کہ میں بیمار کی عیادت کروں گا، مصیبت زدہ کی تعزیت کروں گا، ضرورت مند کی مدد کروں گا، یہ بات ذہن میں نہیں ہوتی، جبکہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے اور اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ جمعہ کے دن پورے شہر کو جامع مسجد میں جمع کیا جاتا ہے، اور اس کا پس منظر بھی یہی ہے کہ 5 وقتہ نمازوں میں اہل محلہ جمع ہوتے اور جمعہ کی نماز میں جامع مسجد میں شہر کے لوگ اکٹھا ہو۔ اب ہمارے یہاں جامع مسجدیں اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ پورا شہر اس میں سما سکے، جامع مسجد ہے، بڑی کرنے کی جو کوشش ہو سکتی تھی وہ کی گئی اور ایک اچھی خاصی تعداد جامع مسجد میں جمع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جامع مسجد اہل شہر کے لیے کافی نہیں ہے تو دوسری مسجدوں میں بھی جمعہ کی نماز ہوتی ہے۔ اگر جامع مسجد اتنی کشادہ ہوتی، اتنی وسیع ہوتی کہ شہر کے مصلیان اس میں سما سکتے تو شہر کی کسی مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی۔ سب جامع مسجد آؤ، شہر کی عیدگاہ اگر اتنی کشادہ ہو کہ پورا شہر وہاں نماز کے لیے جمع ہو جائے اور وہ جگہ آنے والوں کے لیے نماز کے لیے کافی ہو جائے تو پھر مسجدوں میں عیدین کی نماز نہیں۔ یہ ایک حکمت ہے جو 5 وقتہ نماز، جمعہ کی نماز اور عیدین کی نماز کے لیے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں یہ بات بتائی کہ آپ نے اذان دینے کا حکم دیا، ظاہر بات ہے لوگ آئیں گے نماز کے لیے، اور آ گئے لوگ۔ اس زمانے میں بے نمازی نہیں تھے، اذان ہوئی سب آ گئے۔ جب لوگ آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو نماز پڑھائی اور اس کے بعد آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے آپ نے خطبہ دیا، اور خطبے کے اندر آپ نے قرآن پاک کی آیات بھی پڑھی جس کا ترجمہ آپ نے سنا کہ تم لوگ اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا۔ ایک شخص حضرت آدم علیہ السلام، اللہ نے ان کی تخلیق اپنے دست قدرت سے فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے فرشتوں کو حکم دیا زمین پر جاؤ اور مٹی لے کر کے آؤ۔ فرشتے زمین پر آئے، کالی مٹی، پیلی مٹی، سفید مٹی، لال مٹی اٹھا کے لے کے گئے۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس کا ایک مجسمہ بناؤ، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے علم کے مطابق انہوں نے ہمارا جو جسم و جثہ ہے، پیر سے لے کر کے سر کے بال تک، یہ بنایا، جس میں دونوں پیر بھی تھے، پیٹ بھی تھا، پیٹھ بھی تھی، گردن بھی تھی، ہاتھ پہ ہاتھ تھے۔ اللہ پاک نے پھر حکم دیا کہ آپ جسم کا ایک ایسا عضو بناؤ جس کو ہم سر اور چہرہ کہتے ہیں، جس میں سوچنے کی طاقت ہو، جس میں دیکھنے کی صلاحیت ہو، سننے کی صلاحیت ہو، سونگھنے کی صلاحیت ہو، چکھنے کی صلاحیت ہو، بولنے کی صلاحیت ہو۔ تو فرشتوں نے عاجزی کا اظہار کیا کہ اللہ ہم نہیں بنا سکتے۔ تو یہ سر اور چہرہ اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اپنے دست قدرت سے بنایا۔
جب اللہ نے اپنے دست و قدرت سے بنایا تو اس کا احترام ضروری ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر کوئی کسی کو تنبیہ کے لیے آدمی مارے تو سر اور چہرے پر نہ مارے، اس لیے کہ جسم کا یہ عضو اللہ نے خود بنایا ہے اپنے دست قدرت سے۔ باقی کاندھے سے لے کر کے نیچے پیر کے ناخن تک یہ فرشتوں نے بنایا، لیکن سر چہرہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ اس کا احترام ضروری ہے کہ کبھی اگر مارنے کی نوبت آئی، جھگڑا بھی ہو گیا تو سر اور چہرے پر نہیں مارنا چاہیے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اس طرح بنوایا اور بنایا، اور پھر اللہ نے اس میں جان ڈالی، روح پھونکی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ جب میں نے آنکھ کھولی تو عرش پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبھی میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی ایک ذات ایسی ہوگی جو اللہ کو بہت محبوب ہوگی، جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ عرش پر لکھ کر کے رکھا ہے، اور وہ ہیں ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے حضرت آدم کو جنت میں رکھا۔ آدمی جنت میں بھی رہا اور اکیلا رہا تو تنہائی سے وحشت ہونے لگی۔ ہر نعمت موجود تھی سوائے ساتھی کے۔ اللہ نے انسان میں انسیت رکھی ہے، انسان میں انسیت رکھی، یہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اور اگر کوئی تنہا زندگی گزارے تو اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، کہ بعض مذاہب میں یہ ہے کہ دکشا لے لینا، رہبانیت اختیار کر دینا اور دنیا کو تیاگ دینا۔ دوسرے مذاہب میں ہے، عیسائیوں میں ہے، وہ لوگ پوری دنیا گھر بار سب چھوڑ دیتے ہیں۔ جین لوگوں میں ہے کہ وہ پوری رشتہ داری، پورا کاروبار سب چھوڑ دیتے ہیں۔ ہندوؤں میں ہے کہ وہ لوگ جو ہے دکشا لے لیتے، سادھو بن جاتے، ساری زندگی بھیک مانگ کر کے کھاتے، کماتے نہیں ہیں، کام نہیں کرتے، بھیک مانگ کر کے کھاتے ہیں اور اپنا گزارا کرتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہے کہ لوگ جنگلوں میں نکل جاتے، غاروں میں رہتے، پہاڑوں میں رہتے، ساتھ میں کوئی نہیں رہتا، اکیلے رہتے۔ اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا، یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ انسان میں انسیت ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جنت میں رکھا لیکن اکیلے تھے، تو جنت بھی آدم علیہ السلام کا دل نہیں بہلا سکی۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی بائیں پسلی سے مائی حوا کی تخلیق کی، مائی حوا کی تخلیق کی۔ اللہ پاک نے جوڑا بنایا، حضرت آدم کو اپنے دست قدرت سے، اپنے حکم سے بنایا، اور حضرت آدم کی بائیں پسلی سے، ٹیڑھی پسلی سے عورت کو بنایا، مائی حوا کو، اور دونوں جنت میں رہے۔ اسی لیے انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا۔ بے نکاحی زندگی گزارنا، تجرد کی زندگی گزارنا، اکیلے رہنا اسلام میں پسندیدہ عمل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، اور نکاح کرنا تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ کوئی بھی اللہ کا نبی اکیلا نہیں رہا، اور اگر کسی کے متعلق یہ بات آتی ہے تو حضور نے اس کی تردید فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں فرمایا تھا، اللہ نے جیتے جی آسمان پر اٹھا لیا۔ قرب قیامت میں اس امت کا سب سے بڑا فتنہ جو دجال کی شکل میں آئے گا، اس کے خاتمے کے لیے اللہ پاک حضرت عیسیٰ کو زمین پر اتاریں گے، اور جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو اس دجال کا مقابلہ کریں گے، اس کو قتل کریں گے، اور
حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں رہیں گے اور نکاح فرمائیں گے. بے نکاحی زندگی جو گزاری انہوں نے اور آسمان پر اٹھا لیے گئے، دوبارہ دنیا میں آنے کے بعد نکاح کریں گے اور شریعت محمدی دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے. تو اسلام میں تنہائی، اکیلا پن، غیر شادی شدہ زندگی گزارنا پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنی منشا کے لیے انسانوں کو مل جل کر اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے، ایک دوسرے سے تعلق رکھنا چاہیے. اس کے پیش نظر حضرت آدم کی تنہائی دور کرنے کے لیے مائی حوا کی تخلیق کی. مائی حوا کو بنایا، پھر اللہ کی منشا تھی کہ یہ دنیا بسے. اللہ پاک نے دونوں کو زمین پر اتارا. یہاں آنے کے بعد ان دونوں کے ذریعے اولاد کی پیدائش کا، توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم سب ایک انسان کی اولاد، کلکم بنو آدم، تم سب کے سب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد. آج ہماری رشتہ داری ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، لیکن ہم سب آدم کی اولاد ہیں. قرآن کریم میں یہی بات فرمائی گئی کہ جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا اور انہی سے ان کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کر دیے، اور فرمایا ڈرتے رہو اس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو. ہم لوگ بولتے ہیں نا اللہ کے واسطے، آدمی بعض موقع پر بولتا ہے کہ اللہ کے واسطے، تو اللہ کا واسطہ دے کر کے ہم اپنے معاملات، اپنی رشتہ داریاں، ایک دوسرے کے حقوق لینے دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دیا کرتے ہو آپس میں اور رشتہ داروں کے معاملات میں. یقیناً اللہ تمہارے اوپر نگراں ہے. اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل آئندہ یعنی آخرت کے لیے اب آگے کیا بھیجا ہے. دنیا میں جو کچھ ہے یہ برتنے اور استعمال کرنے کے لیے، اور ہر ایک کا نصیب اور مقدر اللہ نے بنایا ہے. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، اور امیر میں بھی کسی کے پاس دولت کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس بہت زیادہ ہے. دیتا ہے اللہ پاک، لیکن اللہ نے دیا ہے چاہے کم دیا ہو، مگر ضرورت مندوں محتاجوں کی مدد کرنا چاہیے. حضور نے فرمایا کہ ایک کھجور کا ٹکڑا بھی دے سکتے ہو تو دو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک خاتون آئی، ایک عورت آئی، اس کے ساتھ دو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا اور وہ مانگنے آئی تھی. تو میں نے دیکھا کہ گھر میں صرف ایک کھجور تھی. کیا تھا؟ صرف ایک کھجور. تو وہ ایک کھجور میں نے اسے دے دی. اس خاتون نے وہ ایک کھجور لے کر کے اس کے دو ٹکڑے کیے اور آدھی کھجور ایک بچی کو دی اور آدھی کھجور دوسری بچی کو دی، اور خود کچھ نہیں کھایا. یہی حال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس عورت کے اس عمل سے بہت متاثر ہوئی کہ ماں خود بھوکی ہے، خود بھوکی ہے. ایک کھجور میں نے دی تھی، 3 ٹکڑا کر سکتی تھی وہ، لیکن اس نے اپنا حصہ نہیں رکھا. کھجور کے 2 ہی ٹکڑے کیے اور دونوں بچیوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا، خود کچھ نہیں کھائی. وہ چلی گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا، ایک عورت 2 بچیوں کے ساتھ آئی تھی اور ایسی حالت تھی، کچھ نہیں تھا دینے کے لیے. ایک کھجور مجھے ملی تو وہ ایک کھجور میں نے اسے دے دی. اس نے اس کھجور کے 3 ٹکڑے نہ کرتے ہوئے 2 ہی ٹکڑے کیے اور دونوں بچیوں کو ایک ایک ٹکڑا اس نے دے دیا، آدھی آدھی کھجور دے دی.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے، یاد رکھنے سے تعلق رکھتی ہے، عمل کرنے سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کو چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو، ان بچیوں کی وجہ سے آزمایا گیا، باپ کما کے لاتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اور ماں اپنے گھر کو سنبھالنے کے لیے بچوں کی بھوک، بچوں کی پیاس، بچوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پکا کر کے بنا کر کے دیتی ہے۔ جن لوگوں کو یعنی اللہ نے جس مرد یا عورت کو اولاد دی اور خاص طور پر بیٹیاں دی اور ان کو آزمایا اور انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اللہ پاک ان کو جنت عطا کرے گا۔ ہم میں بعض لوگ جگر چٹے ہوتے، کام نہیں کرتے، اور ان کے کام نہ کرنے کی وجہ سے ان کے گھر میں بھوک پیاس کا ڈیرا رہتا ہے، ان کے بچے بھوکے پیاسے رہتے، گھر میں رہتا کچھ نہیں کہ ماں پکا کر کے ان بچوں کو کھلا سکے، وہ بھی پریشان ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح کی حرکت جن گھروں میں ہوتی ہے کہ کمانے والا کماتا نہیں اور اس کے نہ کمانے کی وجہ سے گھر کے سب لوگ بھوکے رہتے ہیں، ضرورت مند رہتے ہیں، محتاج رہتے ہیں، ایسے لوگ اپنی آخرت خراب کر رہے۔ یہی لوگ تھوڑی سی ذمہ داری سے کام کریں، مزدوری کریں، اور جو بھی نصیب کی روزی ہے ملے اور گھر لے کر کے آئے، تاکہ ان کے اہل خانہ بیوی بچوں کی ضرورت پوری ہو سکے، اور اس پر اللہ سے اجر کی امید رکھیں، اللہ جنت عطا کرے گا، آخرت کی کامیابی دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ آئے تھے بھوکے پیاسے تھے، بدن پر کپڑا نہیں تھا، اور اتنی غربت اور قسم پرسی تھی کہ پیروں میں چپل بھی نہیں تھے۔ حضور نے اذان دلوائی، لوگ نماز کے لیے تشریف لائے، آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ نے لوگوں کے درمیان خطبہ دیا اور ان کو اس بات کا حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو، اور یہ دیکھو کہ اپنی آخرت کے لیے تم نے آگے کیا بھیجا ہے، یہ ضرورت مند ہے، تمہارے بھائی ہیں، یہ محتاج ہیں، تمہارے پاس آئے ہیں، تم ان کی مدد کرو، حضور نے حکم دیا۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کسی نے 1 دینار دیا، کسی نے درہم دیا، کسی نے غلہ دیا، 1 سا گندم لا کے دیا، کسی نے کھجور لا کے دی، کسی نے کپڑے لا کے دیے، غرض جو دے سکتا تھا وہ دیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اتنا بڑا تھیلا لے کر کے آیا کہ اٹھا نہیں پا رہا تھا، وہ تھیلا کھانے کی چیزوں سے اور کپڑوں سے بھرا ہوا تھا، پیسے بھی اس میں تھے درہم و دینار، قعدت تعجزو کہ اٹھانے سے عاجز ہو جائے، اور عاجز ہو گیا تھا کہ اٹھا نہیں پا رہا تھا، بڑی مشکلوں سے وہ لے کر کے آیا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب پر ہم نے دیکھا کہ گیہوں کا ڈھیر لگ گیا، غلے کا ڈھیر لگ گیا، کپڑے کا ڈھیر لگ گیا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ مضر کے ان ضرورت مندوں اور محتاجوں کے درمیان اسے تقسیم فرمایا۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور کا چہرہ سونے کی طرح چمک رہا تھا، کأنہ مذہبہ، آپ کا چہرہ چمک رہا تھا، یتحلل کأنہ مذہبہ، ایسا روشن اور چمکدار تھا جیسے سونے کا پانی پھیرا گیا ہو۔ اور اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ تم اپنے بھائیوں کی مدد کیا کرو، ولو بشق تمرۃ، چاہے کھجور کا 1 ٹکڑا ہی دے کر کے کیوں نہ ہو۔ ہمارے معاملات ہمیں خود حل کرنے، اور الحمدللہ امت کا مزاج ہے، ہم اپنی دینی اور دنیاوی دونوں ضرورتیں اپنے بلبوتے پر حل کرتے، اور شاید کوئی دن ایسا خالی جاتا ہوگا
کہ کسی کا فون نہ آتا ہو، کسی مرد کا یا کسی خاتون کا، کہ سرکار کی جو اسکیم ہے لاڈلی بہنا کی اسکیم، وہ پیسہ اپنے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے، اور اگر اپنے اکاؤنٹ میں آ گیا ہے تو اس کا استعمال کہاں کرنا ہے؟ کیا ہم اپنے کھانے پینے میں، اپنے بچوں کی اسکول فیس بھرنے میں، یا اپنے بچوں کا کپڑا بنانے میں، یا بیماروں کے، اپنے گھر کے بیماروں کا علاج کرنے میں استعمال کر سکتے ہیں؟ بتایا جاتا ہے کہ ہاں استعمال کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سرکار کے پاس جو پیسہ جاتا ہے وہ ہمارا ہی پیسہ ہوتا ہے، سرکار ٹیکس کی شکل میں وصول کرتی، مانگتے سب ہیں۔ فقیر مانگے تو لوگ بولتے بھیک مانگ رہا ہے، فقیر مانگے تو لوگ بولتے بھیک مانگ رہا ہے، امیر مانگے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ چندہ کر رہا ہے، اور اگر بہت زیادہ خوشحال لوگ مانگیں تو لوگ کہتے ہیں ڈونیشن لے رہا ہے، سرکار مانگے تو بولے جی ایس ٹی لے رہا ہے، مانگتے سب ہیں۔ تو سرکار کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ ہمارا ہی پیسہ ہوتا ہے۔ اگر سرکار اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو، الگ الگ اسکیمیں ہر سرکار بناتی ہے، تو ان اسکیموں سے لابھ اٹھانا، فائدہ اٹھانا جائز ہے ہمارے لیے، یہ سرکار کی ذمہ داری ہے۔ اسلام میں اس کا نظام بیت المال ہے کہ ہم اپنے زکوٰۃ، صدقات، عطیات لے جا کر کے بیت المال میں دیتے ہیں، اور پھر جو بیت المال کے ذمہ دار اور جو سربراہ ہوتے ہیں وہ یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، وہ ان کے ضرورت کے مطابق دیتے، جس کو وظیفہ کہا جاتا ہے، جس کو اسکالرشپ کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی دین ہے، اسلام نے یہ نظام بنایا ہے۔ جو محتاج اور ضرورت مند ہیں، جن کے لیے کوئی کمانے والا نہیں ہے، عورت ہے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا وہ بیوہ ہے، بچے ہیں باپ کا انتقال ہو گیا یتیم ہے، ایسے لوگ ہیں جو معذور ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، کما نہیں سکتے، ایسے لوگوں کی ضرورت پوری کرنا سرکار کی ذمہ داری، اور یہ کام اسلامی حکومت میں بیت المال کے ذریعے ہوتا ہے کہ پورا ایک ایک گھر کا سروے ہوتا ہے، اور سروے کے بعد ان کی ضرورت کے مطابق سرکار پروگرام بنا کر کے ان کی ضرورت پوری کرتی ہے۔ الحمدللہ سرکاری رقومات سے فائدہ اٹھانے کا مزاج ہم مسلمانوں کا نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ لاڈلی بہنا کے نام سے جو کچھ سرکار کی طرف سے ہماری ماؤں اور بہنوں کو دیا جا رہا ہے، اس سلسلے میں لوگ مسائل پوچھتے کہ لینا درست ہے یا نہیں، اگر درست ہے تو ہم اپنے اوپر خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ امت کا مزاج ہے، اور ہم لوگ اپنی ضرورت خود پوری کرتے نا، ہم چندہ کرتے ہیں، اللہ کے نام پر مانگتے ہیں۔ مسجد تعمیر کرنا ہو ہم مانگتے، مدرسہ تعمیر کرنا ہو ہم مانگتے، مدرسے میں بچوں کو کھانا کھلانا ہے ہم مانگتے، ان کو کتابیں دینا ہے ہم مانگتے، ان کو کپڑا دینا ہے ہم مانگتے، ہم آپس میں ہی اپنے مسائل کو حل کرتے، اور الحمدللہ پوری دنیا میں یہی طریقہ رائج ہے۔ تو جو لوگ مانگنے آتے ہیں مسجدوں اور مدرسوں کے لیے، وہ بھکاری نہیں، اپنے لیے نہیں مانگتے، وہ اللہ کے گھر کے لیے مانگ رہے ہیں، مسلمانوں کے بچوں کی دینی تعلیم کے لیے مانگ رہے ہیں۔ بیت المال کا نظام جہاں ہے، وہ لوگ جو ہے ضرورت مندوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، بیماروں کے لیے، کمزوروں کے لیے، بوڑھوں کے لیے مانگتے، اور ہم دیتے۔ الحمدللہ ہمیں حکم دیا گیا کہ تمہاری حیثیت جو بھی ہو، اگر کھجور کا ایک ٹکڑا دینے کی حیثیت ہے تو تم دو،
نہیں دینے کا مزاج نہیں رہنا چاہیے، دینے کا مزاج رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری ضرورتیں بہت ساری ہیں، اور ان ضرورتوں کی تکمیل ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا تعاون اور مدد کر کے کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ انتہائی غریب آدمی ہو، ایک کھجور دے سکتا ہے نا، روپیہ 50 پیسہ دے سکتا ہے نا، دینا چاہیے۔ اس پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ آج کل مساجد میں کرسیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو بتا دیا ہے مسئلہ پیچھے۔ آچار سنہتا کا قانون کیا ہوتا ہے اور یہ الیکشن کے موقع پر ہی کیوں لاگو ہوتا ہے؟ یہ الیکشنی قانون ہے، اور آچار سنہتا کا مطلب یہ ہے کہ سرکاری طور پر جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان معاملات میں کچھ کاموں پر پابندی آتی ہے، اور وہ پابندی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے جس سے لوگ متاثر ہو کر کے ہم کو ووٹ دیں۔ اس کا النگھن ہوتا ہے، اس کے خلاف ورزی ہوتی ہے۔ جیسے بہار میں الیکشن تھا تو دلی حکومت نے، مرکزی حکومت نے بہار کی کروڑوں خواتین کو 10-10 ہزار روپیہ دیا قرض کے نام پر۔ یہ آچار سنہتا کا النگھن ہے، لیکن اس کا بینیفٹ ان کو ملا کہ ان کی سرکار بن گئی۔ تو آچار سنہتا کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی کام جس سے آپ کو لابھ ملے، فائدہ ملے اور رقم سرکار کی استعمال ہو، غیر قانونی۔ دروازے کے پیچھے کپڑے ہینگر میں ٹانگنا کیسا عمل ہے؟ جائز ہے؟ ظاہر بات ہے جن کے پاس کپڑے ہیں وہ طے کر کے الماری میں رکھتے ہیں۔ جو کپڑے ہم استعمال میں رکھتے ہیں کہ ہمیں پھر پہننا ہے تو وہ ہم کھنٹی میں لٹکا کے رکھتے ہیں۔ جن کے پاس ہینگر ہے وہ ہینگر میں لٹکا کے رکھتے ہیں۔ تو اس طرح گھروں میں کپڑے لٹکانا کوئی غلط کام نہیں ہے۔ پوچھا ہے کہ کیا اس سے تنگی اور فقر و محتاجگی آتی ہے؟ ایسا نہیں۔ البتہ بیت الخلاء وغیرہ میں کپڑے نہیں لٹکانا چاہیے، وہ حمام میں کپڑے لٹکا کے نہیں رکھنا چاہیے، وہ جگہ جنات و شیاطین کے رہنے کی جگہ ہے۔ ہمارے گھروں میں جو بیت الخلاء ہوتا ہے، آج سہولت ہے ہر گھر میں، کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اس کا فرش بھی پاک رہے۔ ہم جو چپل پہن کے اندر جاتے ہیں وہ بھی ناپاک نہیں رہنا چاہیے، اور ناپاک نہیں رہتا ہے۔ ناپاکی وہاں سے بڑھ کر کے اپنے گھر میں دروازے کے باہر نہیں آنا چاہیے۔ جتنا حصہ ناپاک ہوگا جنات و شیاطین کے اثرات وہاں تک آئیں گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جہاں وہ لوگ رہتے ہیں وہاں پہ اپنے استعمال کے کپڑے نہیں لٹکانا چاہیے۔ وہاں کپڑے لٹکانے میں ان کے اثرات آ جاتے ہیں، اور ظاہر بات ہے ان کے اثرات ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، تو کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی حادثات کی شکل میں اور شکل میں آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے بیت الخلاء ہو، حمام ہو، وہاں کپڑے لٹکا کر کے نہیں رکھنا چاہیے۔ احتیاط ضروری ہے، جنات و شیاطین کے رہنے کی جگہ ہیں، اسی لیے ہم جب حمام میں اور بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، شیاطین مردوں سے اور شیاطین عورتوں سے، ان کے شر سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور جب وہاں سے نکلیں تو پھر ہماری دعا ہے غفرانک، اے اللہ تجھ سے مغفرت کے طلبگار ہیں۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، کہ آپ
تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے ہے، تو نے تکلیف دینے والی چیزیں، پیشاب ہے، پاخانہ ہے، ہمارے جسم سے آپ نے نکال دیا، علیحدہ کر دیا۔ اگر آدمی کو پیشاب نہ ہو تو تڑپنے لگتا ہے، اور اگر سخت قبض ہو جائے تو آدمی پیٹ کی تکلیف سے دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے دعا پڑھنی چاہیے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تکلیف دہ چیزوں سے کو ہم سے دور کر دیا، وعافانی، اور ہمیں عافیت عطا کی۔ آج کل لوگ عمرے کی اسکیم چلا رہے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ مثلا سونا خریدنے پر عطر خریدنے پر وغیرہ وغیرہ۔ عمرہ اسکیم الگ اسکیم ہے۔ کیسے آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، کچھ لوگ ٹور کی شکل میں آپ کا سارا کام کرتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے ایک رقم متعین کی ہے، تو وہ رقم آپ دیں تو ان کے لیے لینا جائز ہے۔ اور اس طرح گروپ کی شکل میں سفر کرنا اور کھانے کا، رہنے کا، دیگر سواری کا انتظام، یہ ذمہ داری کسی کو دینا اور اس کے لیے جو اجرت ہے وہ جو مانگتے ہیں آپ نے دینا جائز ہے۔ اسکیم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 1 سال کے بعد عمرے پہ لے جائیں گے، آج پیسہ دو، اور وہ پیسہ کچھ کم لیتے، اور ان کے ذہن میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ پیسہ جو پیشگی پہلے سے لے لیا گیا ہے اسے کسی کاروبار میں لگائیں گے، اور کم پیسہ لیے ہیں تو اتنا پیسہ کما لیں گے کہ آپ کا عمرہ ہم 1 سال کے بعد کروا دیں گے۔ یہ ایک موہوم عمل ہے، یعنی آدمی ایسا سمجھتا ہے کہ میں اتنا کما لوں گا، اور 1 لاکھ روپیہ خرچہ ہے عمرے کا، ہم نے 75,000 روپیہ لیا ہے، ہم نے 70,000 لیا ہے، ہم یہ 25-30 ہزار روپیہ کما لیں گے یا اس سے زیادہ کما لیں گے، اور ہم جو ہے اس طرح لوگوں کو لے جائیں گے۔ یہ ایک موہوم چیز ہے، یعنی آدمی ایسا سوچتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا۔ اب ظاہر بات ہے کاروبار میں نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، اور ہم جو سوچتے ہیں ایسا ہی ہو جائے ضروری نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آئے دن پنچایت رہتی ہے، لوگ سال بھر پہلے سے پیسہ لے لیتے، اور آدمی لالچ میں آ کر کے دے دیتا کہ جو سفر 1 لاکھ روپے میں ہونے والا ہے وہ 50-60 ہزار میں 70 ہزار میں ہو رہا ہے، تو آدمی دے دیتا ہے، لیکن آگے چل کر وہی پنچایت ہوتی ہے، ناراضگی ہوتی ہے، اور پھر اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ اسکیم کہ آپ کوئی چیز اگر خرید رہے ہیں تو آپ کو خریدی ہوئی چیز کے علاوہ بھی بیچنے والا تحفے میں کچھ دے گا، لے سکتے ہیں، جائز ہے۔ ایک آدمی ناجائز اور غیر قانونی طریقے سے نل کنیکشن لیا ہے، تو کیا اس چوری کے پانی سے اس کا غسل اور گھر والوں کا وضو ہوگا یا نہیں؟ ہو جائے گا۔ وضو اور غسل یہ ہے کہ آدمی غسل کرے شرائط کے ساتھ، وضو کرے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ، وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا۔ لیکن یہ غیر قانونی نل کنیکشن لیا ہے، یہ پانی کی چوری ہے، یہ پانی کی چوری ہے۔ کارپوریشن کہو، میونسپلٹی کہو، نگر پریشد کہو، وہ سرکار سے پانی خریدتی ہے اور آپ کو نہ نفع نہ نقصان کی بنیاد پر دیتی ہے، تو وہ ہم کو پانی بیچتی ہے، ہم پانی خریدتے ہیں جس کو ہم نل پٹی کہتے، اور وہی پیسہ کارپوریشن، میونسپلٹی، نگر پریشد، گرام پنچایت وہ پیسہ سرکار کو دیتی، سرکار ڈیم بناتی، سرکار بڑے بڑے تالاب بناتی، بارش کا پانی جمع کرتی ہے اور اس کے لیے بڑے بڑے پیسے خرچہ کرتی ہے، اور وہ پانی آپ کو جو نظام ہے اس نظام کے تحت دیا جاتا ہے اور اس کی قیمت آپ سے لی جاتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ آپ نے غیر قانونی طریقے سے نل کنیکشن لیا، تو جو پانی آپ لے رہے ہیں نل کے ذریعے سے وہ چوری کا پانی ہے، آپ وہی پانی پی رہے ہیں،
وہی پکانے میں استعمال کر رہے ہیں، وہی دھونے میں استعمال کر رہے ہیں، تو یہ چوری کا پانی آپ استعمال کر رہے ہیں۔ وضو غسل ہو جائے گا، لیکن ظاہر بات ہے یہ عمل کراہت سے خالی نہیں ہے، اور چوری کا جو گناہ ہوگا وہ بھی ہوگا۔ چوری تو چوری ہے نا، پھر وہ چاہے پانی کی چوری ہو، چاہے بجلی کی چوری ہو، چاہے پیسے کی چوری ہو، چوری تو چوری ہے، چوری کا گناہ ہوگا۔ سینے اور پیٹھ پر کے بالوں کو کاٹنے کا کیا حکم ہے؟ اگر تکلیف ہوتی ہو تو کیا کریں؟ بال کو رکھیں یا کاٹ دیں؟ اگر تکلیف ہو تو آپ کاٹ سکتے، جیسے آپ مونچھ کاٹتے ہیں، اور داڑھی منڈے لوگ داڑھی کاٹتے ہیں، وہاں نہیں پوچھتے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ بھائی داڑھی منڈوانا کٹوانا کیسا ہے، اس کو دنیا جائز سمجھتی جبکہ وہ ناجائز ہے۔ اور جو جائز ہے کہ جسم پر جو زائد بال ہیں، جیسے بغل کے بال ہم کاٹتے ہیں، منہ زیر ناف ہم کاٹتے ہیں، اسی طرح اگر پیٹھ پر سینے پر بال ہیں اور تکلیف ہوتی ہے تو کاٹ سکتے ہیں۔ کیا کریڈٹ کارڈ کسٹمر کیئر ایگزیکٹو کی نوکری جس میں سود اور کٹوتی سے متعلق سوالات کے جواب دینا پڑتے ہوں تو شرعاً کیسا ہے؟ حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے کہ جن کاموں کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، وہ کام نہ کریں۔ اب یہ کریڈٹ کارڈ اور کسٹمر کیئر ایگزیکٹو اس کی نوکری کرنا، ظاہر بات ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کو پیسہ دیا جاتا ہے، جس کو ہم لون کہیں، قرض کہیں، اور اس کے لیے شرائط ہوتی ہے کہ آپ کو مہینے بھر میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں یہ پیسہ واپس جمع کرنا ہوگا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے مہینے بھر میں جمع کرا دیا تو جتنا پیسہ آپ نے لیا ہے اتنا ہی جمع کرنا ہے، اور اگر آپ نے اتنے دنوں میں پیسہ جمع نہیں کیا تو آپ کو سود سمیت جمع کرنے، تو وہی سودی معاملات ہو جاتے ہیں، سود بیاج کی بات آ جاتی ہے۔ حتی الامکان اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور ایسی نوکری کرنے سے بھی بچانا چاہیے کہ ہم مددگار لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ ظاہر بات ہے ناجائز کاموں میں مدد کرنا بھی ناجائز ہے۔ 4 رکعت سنت نماز میں اگر دوسری رکعت پر قاعدہ نہ کر کے کھڑا ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ 2 رکعت پر قاعدہ کرنا جبکہ نماز 3 رکعت یا 4 رکعت والی ہو تو یہ واجب ہے، اور نماز میں اگر واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نے سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اور اگر نماز 2 ہی رکعت کی ہے تو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کی بات نہیں ہے، لیکن کوئی آدمی اگر بھول کر کے کھڑا ہو گیا تو حکم یہ ہے کہ رکوع کرنے سے پہلے اگر اسے یاد آ جائے تو بیٹھ جائے، اور سجدہ سہو کر کے نماز پوری کر لے، اور اگر رکوع کر لیا تو اب نہیں بیٹھ سکتا، اب اس کو وہ رکعت مکمل کرنی پڑے گی کہ پھر دونوں سجدہ بھی کر لے اور 1 رکعت اور ملا لے، اور ملا کر کے پھر اپنی نماز مکمل کرے سجدہ سہو کے ساتھ، اور یہ نفل ہو جائے گی۔ فرض نماز جیسے فجر کی 2 رکعت ہے تو ایک سلام سے 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے، ہم کو نماز دہرانی پڑے گی۔ ابیہا کے نام کے کیا معنی ہے؟ دیکھنا پڑے گا، ذہن میں ہے نہیں۔ میرے خیال سے ابیہا کے معنی خوبصورتی کے آتے، عمدگی کے آتے، بہتری کے آتے، نام رکھ سکتے۔ کسی شخص نے کسی کو فرعون کہہ دیا تو کہنے والا کیا اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ نہیں۔ عام طور پر فرعون کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی بہت زیادہ متکبر ہو، مغرور ہو، کسی کی بات نہ سنتا ہو، ہٹلر شاہی چلاتا ہو، ایسے کو فرعون کہا جاتا ہے۔ یعنی مذہب اور ایمان کے تعلق سے اس کو فرعون نہیں کہا جاتا، عمل کے تعلق سے کہا جاتا ہے۔ اس کہنے سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ کسی شخص نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو کیا وہ صحابی کہلائے گا؟ نہیں۔
صحابی کے لیے دنیاوی زندگی ضروری ہے، بیداری ضروری ہے۔ آدمی اگر خواب دیکھ رہا ہے تو بیداری نہیں ہے۔ صحابی کہلانے کے لیے، صحابی ہونے کے لیے یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں، بیداری کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، یا اپنے کانوں سے آپ کی آواز سنی ہو، یا آپ مجلس میں موجود تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تم نے مجلس میں شرکت کر لی، چاہے ایک لمحے کے لیے ہو، آپ صحابی۔ تب ظاہر بات ہے آدمی اگر خواب میں دیکھا ہے تو نہ وہ آپ بیداری کی حالت میں دیکھا، نہ بیداری کی حالت میں سنا، نہ بیداری کی حالت میں آپ کی مجلس میں شریک رہا، تو وہ صحابی نہیں۔ کچھ دنوں میں شادی ہونے والی ہے، زید کے گھر میں نوجوان بھائی بھی رہتے ہیں، تو کیا شادی کے بعد زید کی بیوی اور بھائیوں کا ایک ہی باتھ روم، واش روم استعمال کرنا درست ہے کیا؟ درست ہے۔ پردہ ضروری ہے، جیٹھ سے، دیور سے پردہ ضروری ہے، لیکن ایک باتھ روم، ایک بیت الخلاء پردے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ یہ بیوی کے حقوق کے خلاف ہے۔ بیوی کے حقوق میں بیت الخلاء، حمام الگ سے ہونا ضروری نہیں۔ بیوی کے حقوق میں یہ ہے کہ اس کو ایسا کمرہ ملنا چاہیے شوہر کی طرف سے کہ وہ بے تکلفی کے ساتھ دن ہو یا رات ہو بیٹھ سکے، لیٹ سکے، اپنی ضرورت پوری کر سکے۔ یہ حقوق میں ہے۔ ہر بیوی کے لیے الگ سے بیت الخلاء، ہر بیوی کے لیے الگ سے حمام، یہ اس کے حقوق میں نہیں۔ اگر مشترکہ حمام ہے، مشترکہ بیت الخلاء ہے تو بھی بیوی کا حق ادا ہو جائے گا۔ پردہ ضروری ہے۔ کیا حجامہ کرانے کے لیے کوئی دن یا پھر کوئی تاریخ متعین ہے اور اس دن اور تاریخ کے علاوہ کسی اور دن تاریخ کو حجامہ کرائیں گے تو سنت ادا نہیں ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا ہے اور یہ آپ کی سنت ہے، لیکن یہ سنت علاج کے لیے، بیماریوں کا علاج کرانے کے لیے، جیسے دوا کھائی جاتی ہے، استعمال کی جاتی ہے اور مالش کروائی جاتی ہے، جیسے آدمی آپریشن کرواتا ہے، اسی طرح حجامہ بھی علاج کی ایک قسم ہے۔ اور یہ سنت عمومی نہیں ہے کہ سب حجامہ کروائیں، یہ سنت عمومی نہیں ہے، بلکہ یہ سنت ضروری ہے اس معنی کر کے کہ آدمی اگر بیمار ہے تو حجامہ کروائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھے سر کا درد ہوا تھا تو آپ نے سر میں پچھنا لگوایا تھا، حجامہ، اور آپ کو کوئی تکلیف تھی تو آپ نے اپنے کاندھے کے اوپر حجامہ کروایا تھا۔ تو جو لوگ حجامہ کرنے میں ماہر ہیں، جانکار ہیں، انہی لوگوں سے حجامہ کرانا چاہیے۔ آپ کو کیا تکلیف ہے وہ آپ بتاؤ گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ پیٹھ پر پچھنا لگانا ہے یا سر میں پچھنا لگانا ہے یا بازو پر پچھنا لگانا ہے یا کاندھے پر لگانا ہے یا پیر میں لگانا ہے، وہ بتائیں گے، اور کتنا لگانا ہے وہ بتائیں گے۔ اس لیے جو ہے یہ سنت عمومی نہیں ہے۔ موبائل میں قرآن پڑھنے کے لیے بھی وضو بنانا ضروری ہے کیا؟ وضو بنانا ضروری نہیں، آدمی بغیر وضو بھی پڑھ سکتا ہے۔ قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو ضروری ہے۔ موبائل قرآن شریف نہیں ہے۔ موبائل کیا ہے؟ موبائل ہے، قرآن شریف نہیں ہے، اس لیے بغیر وضو موبائل آپ چھو سکتے ہو، اور اگر اس کی اسکرین کے اوپر قرآنی آیات ہے تو آپ پڑھ بھی سکتے ہو۔ کیا بغیر وضو ذکر کرنا درست ہے؟
اور بغیر وضو کے بغیر دیکھے قرآن پڑھنا درست ہے؟ درست ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کوئی سورت نہیں یاد ہو تو وہ دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ آپ کو کم سے کم 4 سورتیں یاد ہونی چاہیے، اور آپ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ فرض رکعتوں کی پہلی 2 رکعتوں میں کوئی سورت ملانا یا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کا پڑھنا واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ سنت و نوافل اور وتر پڑھ رہے ہیں تو اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت یا آیت کا ملا کر کے پڑھنا واجب ہے۔ ہم آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں مفتی صاحب، میں پیر نہیں ہوں، مجھے کسی سے اجازت یا خلافت نہیں ملی۔ جن لوگوں کو اجازت و خلافت ملتی ہے وہ کسی کو بیعت کر سکتے ہیں، اس کو اجازت دے سکتے ہیں، ایسے لوگ پیر کہلاتے ہیں، شیخ کہلاتے ہیں، مرشد کہلاتے ہیں۔ تو میں کسی سے مجھ کو اجازت یا خلافت نہیں ملی ہے، اس لیے میں کسی کو بیعت نہیں کرتا۔ آپ کسی صاحب نسبت، جس شخص پر آپ کو اعتماد اور بھروسہ ہو کہ ان کے ذریعے سے میری اصلاح ہو جائے گی، آپ ان سے بیعت ہو جائیں۔ بٹ کوئن سے پیسہ کمانا کیسا ہے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ جم کرنے والے لوگ پاؤڈر کا ڈبہ اور کچھ چیزیں کھاتے ہیں تاکہ حالت جلدی بن جائے، کر سکتے ہیں۔ جیسے ڈرائی فروٹ کھاتے نا، بادام کھاتے، کاجو کھاتے، اخروٹ کھاتے، تو یہ ڈرائی فروٹ آدمی کیوں کھاتا ہے؟ طاقت آئے، تندرستی رہے، جسم خوبصورت بنے۔ تو اسی طرح اگر حلال چیزوں سے کوئی پاؤڈر بنایا گیا ہے تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک شخص قرض میں ڈوبا ہوا ہے، میرے پاس بینک میں ڈھیر ساری رقم ہے، اس پر سود کا پیسہ ملتا ہے، تو کیا اس شخص کو دے کر مدد کی جا سکتی ہے؟ کی جا سکتی ہے، جلدی کرنا چاہیے۔ کیا شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ جیسے ہمارے جسم کا ایک حصہ کان ہے، ناک ہے، رخسار ہے، ان کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ اسی طرح شرمگاہ بھی ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، ہاتھ سے چھوتے ہیں، پیر سے چلتے ہیں۔ شرمگاہ کا بھی اپنا ایک عمل ہے، وہ ہم کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا کیسا ہے؟ ضرورت ہے تو آپ کھلوا سکتے ہیں، اور ضرورت نہیں ہے تو حتی الامکان بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھلوانا چاہیے۔ آپ کے پیر مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی سے آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ بہت زمانہ ہو گیا، یاد نہیں۔ بعض اسکولوں میں صبح کی حمد کے دوران جے جے مہاراشٹر اور وندے ماترم پڑھایا جاتا ہے، اسی صورت میں کیا مسلم بچوں کے لیے ان کلمات کو پڑھنا درست ہے؟ نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ شرکیہ کلمات ہیں جس میں اللہ کے علاوہ اور چیزوں کو اللہ جیسا بتایا جاتا ہے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب سرکار پورے دیش میں بسنے والے لوگوں کو مشرک اور کافر بنانے کے چکر میں، اب اسکولوں میں ہمارے بچے جاتے ہیں، ان سے پڑھوایا جاتا ہے،
اس لیے اپنے بچوں کو روزانہ کلمہ پڑھوانا چاہیے، اور ان کو یہ بتانا چاہیے کہ وہاں جانے کا پڑھنے کا نہیں، بس صرف ہونٹ ہلانے کا کچھ بھی۔ نماز قضا ہوئی ہے، اب ہر فرض نماز کے بعد اسی نماز کی قضا کر سکتے ہیں کیا؟ کر سکتے، نمازوں سے پہلے اور نمازوں کے بعد آپ فرض نمازوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا منع ہے، فرض پڑھنا منع نہیں۔ ہم نے تعلیم میں سنا ہے کہ چہرے پر مارنا جائز نہیں، لیکن ہمارے مدرسے کے معلم استاذ بچوں کو چہرے پر مارتے ہیں، سر پہ مارتے ہیں، ایسا کرنا درست ہے؟ درست نہیں مارنا چاہیے۔ شریعت اور قرآن کی باتوں کو نہ ماننا کیا اسلام سے خارج ہونے کا اندیشہ ہے؟ اگر کوئی آدمی نہیں مانتا ہے تو وہ ایمان والا کیسے ہوگا؟ ایمان نام ہی ماننے کا ہے، اللہ کو اور اللہ کے احکامات کو ماننا، اللہ کے نبیوں کو نبی ماننا، کتابوں کو، قرآن کریم کو آسمانی کتاب ماننا، منزل من اللہ ماننا، اچھی بری تقدیر اللہ نے بنائی ہے اس کا ماننا، مرنے کے بعد زندہ ہوں گے اس کو ماننا، قبر میں عذاب ہوتا ہے اس کو ماننا، پل صراط سے گزرنا ضروری ہے اس کو ماننا، جنت اور جہنم ہے اس کو ماننا۔ ماننے کا نام ایمان ہے۔ آدمی اگر نہیں مانے گا تو کیسے ایمان والا ہوگا؟ ہمارے شہر میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ جب حصہ ترکہ دینے کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں میں شریعت کو نہیں مانتا، باہر ہو گیا ہو۔ تھوڑے سے مال کی لالچ میں آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے کہ میں شریعت کو نہیں مانتا۔ کسی بھی تنظیم، سوسائٹی، ٹرسٹ سے وابستہ افراد کا تنظیم اور ٹرسٹ کا پیسہ کاروبار میں لگانا بغیر کسی کی اجازت کے اور آنے والے نفع سے اپنا الو سیدھا کرنا جائز ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ آپ اس رقم کے امین ہے، آپ کے پاس وہ رقم امانت ہے، آپ اس کو کاروبار میں نہیں لگا سکتے۔ دینے والوں نے آپ کو کاروبار کرنے کے لیے پیسہ نہیں دیا ہے، اس لیے دینے والوں کی منشا کے خلاف آپ نے ٹرسٹ کا پیسہ، تنظیم کا پیسہ دینے والوں کی اجازت کے بغیر اگر کاروبار میں لگایا تو آپ کے لیے یہ عمل جائز نہیں ہے، اور آپ نے اس سے جو پیسہ کمایا وہ پیسہ آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے پیسہ آپ کا نہیں تھا تو وہ اس سے نفع آپ کا کیسے ہوگا؟ ابھی فرض نماز کے بعد ایک اعلان آپ نے سنا تھا کہ جامعہ ابو القاسم کا تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ آج ہماری درس حدیث میں بھی یہی بات تھی۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے شہر مالیگاؤں پر، بہت بڑا احسان ہے کہ ہم اپنے بل بوتے پر اپنی مسجدوں کا نظام، مدرسوں کا نظام چلاتے، اور یہی وجہ ہے کہ دین کی بقا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے مسجدوں کا، مدرسوں کا، مکتب کا ہونا ضروری ہے۔ اور ان مسجدوں مدرسوں میں سے ہر ادارے کی یہ حیثیت نہیں ہوتی کہ اتنی آمدنی ہو کہ بغیر چندے کے ان کی ضرورت پوری ہو جائے، ایسا نہیں۔ اس لیے ہمیں تعاون کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ان کے مانگے بغیر ہم دے دیں، لیکن آج ایسا ماحول ہے نہیں۔ جامعہ ابو القاسم کی طرف سے آپ سے چندے کی اپیل ہے، آپ جاتے ہوئے تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ بسم اللہ